السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني۔ رواه الترمذی۔ سنن ترمذی کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پا لوں تو میں کیا پڑھوں، یعنی کون سی دعا کروں، شب قدر کی کون سی دعا ہے جس کو کرنی چاہیے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا قولی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا تم یہ کہو اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی تو تم اس کو معاف کر دے، تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کریم کرم کرنے والا ہے، مہربان ہے، کریم ہے، تحب العفو اور تو معافی کو چاہتا ہے، فاعف عنی تو تم مجھ کو معاف کر دے۔ شب قدر کی یہ دعا ہے جو سورۃ ترمذی کے حوالے سے یہاں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، ایک دعا ہے، ایک دعا اس طرح بھی ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، دونوں دعا ثابت ہے۔ کریم کا بھی لفظ ملتا ہے اور دوسری روایت میں کریم کا لفظ نہیں ملتا ہے۔ اس دعا کو یاد کرنا چاہیے، شب قدر میں اس کو پڑھنا چاہیے۔ دعا کا بڑا بہترین معنی ہے۔ کیا معنی ہے بتایا گیا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو درگزر کرنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، تبھی تو یہ رمضان دیا ہے، شب قدر دی ہے، تبھی تو یہ اتنی ساری نیکیاں بتائے کہ یہ کرو معافی مل جائے گی، وضو بناؤ تو معافی مل جائے گی، نماز پڑھو تو معافی مل جائے گی، آمین بولو زور سے تو معافی مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور معافی چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے بندوں کو۔ اے اللہ تو ہم کو معاف کر دے، فاعف عنی تو ہم کو معاف کر دے۔ اس دعا کو شب قدر کے اندر پڑھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خواتین کو بھی شب قدر کے پانے کی فکر کرنا چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہی ہے کہ میں شب قدر پا لوں تو کیا پڑھوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو جیسے شب قدر کو حاصل کرنا ہے، ایسے ہی خواتین کو بھی شب قدر کو حاصل کرنا ہے۔ ان کو بھی چاہیے کہ وہ شب قدر کو حاصل کریں اور اس میں عبادت اور نیکی کریں۔ شب قدر کب سے شروع ہوتی ہے؟ 20 تاریخ یعنی 20 رمضان کو سورج ڈوبتے ہی شب قدر شروع ہو جاتی ہے۔ ہم اور آپ کیا جانتے ہیں تراویح کے بعد شروع ہوتی نہیں، 20 رمضان کو جیسے سورج ڈوب گیا تو افطاری کریں گے۔ ہماری افطاری ہی سے، افطار کرنے ہی سے، مغرب سے ہی شب قدر کا آغاز ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ حتی مطلع الفجر، سحری کھا کر کے فارغ ہو گئے، فجر کی اذان ہونے لگی، اب وہاں سے شب قدر کا خاتمہ ہو گیا، شب قدر کا وقت ختم ہو گیا۔ سورج ڈوبنے کے بعد سے یعنی مغرب کے بعد سے لے کر کے طلوع فجر تک شب قدر کا وقت رہتا ہے، لہذا ان اوقات کو غنیمت جاننا چاہیے۔
ان اوقات میں خوب اور خوب نیکیاں کمانا چاہیے۔ اس شب قدر کی سب سے بڑی عبادت قیام اللیل ہے۔ شب قدر کی سب سے بڑی عبادت، سب سے اہم عبادت جس کو کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ لمبا قیام، لمبی تراویح، دیر تک کھڑے رہنا۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شب قدر میں قیام کرے، جو شب قدر میں قیام کرے، کھڑا رہے، تراویح کی نماز پڑھے، قیام اللیل کرے، تہجد پڑھے، ایمان اور اخلاص کے ساتھ جو شب قدر میں قیام کرے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں۔ تو تراویح کی نماز شب قدر میں لمبی پڑھنی چاہیے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی تراویح کیسی تھی؟ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تاخ رات میں قیام کیے، تاخ رات میں قیام کیے تو یہ قیام چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، جاری رہا علی طول، لگاتار، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ کہنے لگے کہیں ایسا نہیں کہ اس قیام اللیل کے پیچھے ہماری سحری چلی جائے، ہمیں ڈر لگنے لگا کہیں ہماری سحری فوت نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس روایت کا مطلب یہ ہوا کہ پیارے نبی علیہ السلام شب قدر میں اس طاق راتوں میں خاص طور سے بڑا لمبا قیام کرتے تھے، بڑی لمبی تراویح پڑھتے تھے۔ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو اگر قرآن نہیں یاد ہے، ہم قرآن اتنا دیر تک نہیں پڑھ سکتے ہیں، لمبا قیام نہیں کر سکتے ہیں، تو قرآن دیکھ کر کے پڑھیں، قرآن دیکھ کر کے لمبا قیام کریں، تراویح کی نماز پڑھیں قرآن دیکھ کر کے، کوئی حرج نہیں۔ لمبا قیام یہ اصل عبادت ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ قیام اللیل میں قطعی یہ مقصد نہیں کہ آدمی دو دو رکعت کر کے خوب نمازیں پڑھے۔ ایک آدمی اس رات میں دو دو رکعت کر کے 40 رکعت پڑھتا ہے مثال کے طور پر، وہ بہتر نہیں۔ اس رات میں جو دیر تک کھڑا رہتا ہے، لمبا قیام کرتا ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر کے رکوع تک خوب لمبا قیام کرتا ہے، زیادہ قرآن پڑھتا ہے، وہ 8 ہی رکعت پڑھے تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ کم ہے، یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے، یہی صحیح ہے، بنسبت اس کے کہ آدمی قیام کو مختصر کر دے اور زیادہ نماز پڑھے، زیادہ سجدہ کرے، یہ زیادہ اہم نہیں ہے۔ اہم یہ ہے، افضل یہ ہے، اصل عبادت یہی ہے کہ آدمی دیر تک، لمبے وقت تک سورہ فاتحہ کے بعد سے رکوع تک لمبا قیام کرے، یہ اصل عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اس پر معافی ہے۔ قرآن کی تلاوت تو ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ شب قدر میں جو ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے بیٹھ کر کے یا لیٹ کر کے یا چلتے پھرتے، یہ عبادت تو ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن پڑھنا اصل مقصد نہیں، قرآن اصل پڑھنا تراویح میں یہ اہم ہے۔ شب قدر کا جو سب سے اہم بنیادی مقصد ہے وہ یہ لمبا قیام، زیادہ دیر تک کھڑے رہنا اور خوب قرآن قیام اللیل میں پڑھنا۔ تو اس رات کی سب سے بڑی عبادت، سب سے اہم عبادت قیام اللیل ہے۔ قیام اللیل کے ساتھ ساتھ تراویح کی نماز کے ساتھ ساتھ دعائیں کرنا ہے، جیسا کبھی حدیث بتایا گیا۔ اس شب قدر کی ایک بہترین دعا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اور شب قدر میں خاص طور سے خوب زیادہ پڑھنا چاہیے۔ دعا رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو، سارے مسلمانوں کو شب قدر کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ایام سے اور ان مبارک راتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور ثواب کمانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دعا رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔